نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا ایک کلپ سنا ہے جس میں وہ مفتی زاہد صاحب پر جرح کر رہے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب کا جو چیلنج تھا کہ 5 جنوری تک آپ ثابت کریں گے کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے روافظ کا جو اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے، یہ اعتراض کہاں پہ ہے، اور اس کا جواب آپ دیں گے تسبیح کی روشنی میں۔ بہرحال وہ موضوع اس کو نہیں چھڑا مفتی راشد صاحب نے، البتہ اتنا کہا ہے کہ میں نے شائستہ بات کی، میں نے احترام سے بات کی ہے، میں نے کوئی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کی۔ اچھی بات ہے، غیر اخلاقی گفتگو آپ نے نہیں کی۔ بہرحال آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا خطا اجتہادی مراد لینا، جو ان کا ایک بیان تھا اس کا آپ نے رد کیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، خطا معصیت ہے۔ اس پر آپ نے خیر جواب نہیں دیا۔ باقی باتیں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ البتہ ایک بات آپ نے کی، یہ آج ہمارے علم میں آئی کہ ڈاکٹر اقبال کو آپ نے قادیانی یا کافر نہیں کہا۔ بہرحال ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں یا قادیانی کہتے ہیں۔ چلیں مزید اس پر اگر کوئی بات آتی ہے سامنے کہ آپ نے یہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، تو تب تک ہم اس بات پر فی الحال خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اقبال کو کافر یا قادیانی کہتے رہے یا نہیں۔ البتہ آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ نرم گوشہ ہیں قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنا یہ بھی بڑی ایک غلط چیز ہے، جسارت ہے۔ چلے اللہ پاک خیر فرمائے، رحم و کرم فرمائے۔ مفتی راشد صاحب انہوں نے کوشش کی ایک طرح سے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کی اور دعوت اسلامی کی لڑائی بن جائے، مگر وہ نہیں بنی اور نہ بنے گی انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی صحیح العقیدہ علماء کے ساتھ ہے، اور امیر علیہ سنت کا یہی فرمان ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ تو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمارے ایک شاہ صاحب نے کومنٹ کیا ہماری پچھلی ویڈیو پہ، جس میں وہ بڑے طریقے سے، بڑے لجاجت سے، مؤدبانہ انداز سے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ سے مخاطب ہیں، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ جو لفظ سرزد ہوئے ہیں روافظ کو جواب دینے میں، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں جہاں کوئی معاملات ہوئے ہیں تو یہ اجتہادی معاملہ تھا۔ وہ بھئی یہی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں اجتہاد تھا، لیکن اجتہاد جو ہے اگر مختلف ہو جائے، ایک اجتہاد ایک کسی اور طرف جا رہا ہے، دوسرے کا کسی اور کی طرف جا رہا ہے، تو ان میں سے ایک صواب ہوتا ہے اور ایک خطا ہوتا ہے۔ جو خطا بھی ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی برائی نہیں بلکہ نیکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہتے رہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے دل دکھے ہیں۔ شاہ صاحب بات یہ ہے، صادق شاہ صاحب حیدرآباد انڈیا کا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، دل وہاں دکھے جہاں شریعت کی خلاف ورزی کی جائے یا گستاخی کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں گستاخی کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور پاکستان میں اب تک
5 سال کا یہ دورانیہ بن رہا ہے، 4 سے 5 سال کا، اس میں کسی نے ہمت نہیں کی کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو گستاخ ثابت کر سکے، اور نہ کوئی کر سکا ہے، تو ان کو کوئی گستاخ ثابت نہیں کر سکا، بلکہ جید علماء کرام، کوہنہ مشق مدرسین اور بڑے نامور باعمل متقی سادات علماء وہ ڈاکٹر صاحب کی تحسین کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے وہ مطمئن ہیں کہ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ جب گستاخی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا دل دکھنا بے جا ہے، بجا نہیں ہے۔ آپ ایسے اپنے دل کو نہ دکھائیں۔ اگر ہو سکتا ہے گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کریں، مگر کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خطا اجتہادی جو ہے وہ گستاخی ہے ہی نہیں، صرف افراد اہل بیت ہی نہیں، بلکہ جو خطا اجتہادی ہے وہ انبیاء کرام کے لیے بھی اس کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کھانا، اس کو مفسرین نے پوری امت ہر صدی میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اکثر میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی قرار دی گئی ہے۔ خطا اجتہادی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں شاہ صاحب، اپنے دل کو نہ دکھائیں، اپنے دل کو برقرار اور بجا رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب رجوع کر لیتے اگر کوئی غلطی ثابت کرتا، مگر ابھی تک کوئی غلطی بھی ثابت نہیں کر سکا تو یہ رجوع کیسے کریں گے؟ مفتی راشد صاحب نے جو کلپ بنایا اس پر مفتی زاہد صاحب کا تفصیلی کلپ آئے گا، امید رکھتی ہے وہ بنائیں گے کوئی نہ کوئی۔ البتہ ایک ان کا ویسے پوسٹ کی صورت میں جواب ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ خطائے معصیت والا جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے، اور باتیں کریں گے، اقبال کے مسئلے پر بھی بات نہیں کریں گے، اور باتیں کریں گے، اور آگے پیچھے کی باتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جو اصل مدعا ہے جس کا ان سے جواب طلب کیا گیا ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور یہ بات زید صاحب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مفتی زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، کچھ انہوں نے آپ کی جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کا لازمی جواب دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا تمام آپ